میرے پاس عالم بزرگوار ہیں علامہ انصاری صاحب، تو مذہب حق سے تعلق رکھتے ہیں اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے اور شیعہ ہیں، تو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا جان کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عزت عنایت فرمائیں۔ آپ سنائیں، آپ خیریت سے انشاءاللہ؟ سلامت رہیں۔ ماہ سیام سے بھی جا رہا ہے آپ کا انشاءاللہ؟ معذرت خواہ ہوں، 2 مرتبہ آپ سے بات ہونی تھی لیکن لائٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہماری شومی قسمت کے بات نہ ہو سکی۔ جی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، اور آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خدمت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آمین، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزت فرمائے۔ سنائیں قبلہ صاحب، ارشاد کریں۔ الحمدللہ آپ کی دعائیں سلامت رہیں۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ کوئی ایسی بات سنائے ہمیں قبلہ صاحب، ناظرین کرام کو مستفیض کیا فرمائیں۔ عنوان چل رہا ہے آپ کے ہاں؟ ادھر ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی محبت، اہل بیت علیہم السلام کی اتباع، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ میرے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی اتباع ہی میں نجات ہے، ہم ان مضامین پہ اکثر بات کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھے۔ اصل بدقسمتی یہ ہے کہ عالم اسلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ احسان کش رہا ہے، محسن کش رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے جو محسن ہو اسلام کی اور مسلمانوں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں نے خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انصاف کیا ہوتا تو کون سی بات ہے جو رسول خدا نے اپنی امت سے کہی نہیں، کون سا کام ہے کو بتایا نہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جن کی اطاعت اور اتباع کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور اپنی وصیت میں کہا، ان کو لوگوں نے پس پشت ڈال دیا اور آج تک پس پشت ڈالے ہوئے ہیں۔ کل بھی میں ٹی وی پروگرام میں تھا، پروفیسر صاحب کے ساتھ اتفاق سے میرا پروگرام ہوا، تو بار بار حضور کا نام لیتے تھے اور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ میں نے کہا اس بات پر کیسے محبت کے دعوے ہیں، کیسے محبت کے اعلان ہیں کہ ہم رسول خدا کی ذات پر جان چھڑکنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حالت ہماری یہ ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لیا جاتا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، یعنی آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسلمانوں کی نفرت اور دشمنی آج تک ختم نہیں ہوئی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں ہماری قبول نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ ارے بھائی کیسے ٹھیک ہوں گے؟ جس ذات گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محسن اسلام ہے، محسن انسانیت ہے، اس ذات گرامی کے بارے میں آپ کا یہ حال ہے کہ ان کی آل پر درود پڑھ یار نہیں ہے۔ میں تو سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ لوگ جن کی زبان تک چڑھتے ہی نہیں ہے، یہ نماز میں درود کے کون سا درود پڑھتے ہوں گے؟ کیا اس میں بھی آل پر درود پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ یہ میں اس بات میں بڑا سوچتا رہتا ہوں۔ میرے الحمدللہ اہل سنت دوستوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور علماء کے ساتھ بھی ہیں، اور پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بھی ہیں۔ بار بار میں یہی بات ان سے کہتا رہتا ہوں کہ بھائی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نماز میں جو پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، وہاں پر تو نہ اصحاب کا تذکرہ ہے، نہ ازواج کا تذکرہ ہے، نہ ذریات کا تذکرہ ہے، لیکن جب آپ عمومی طور پہ درود پڑھتے ہیں تو وہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ، پتہ نہیں اور کون سے ہیں وہ جن کو شامل کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کی میں جو خیانت شروع ہوئی ہے نا، اسی خیانت نے مسلمانوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اور آج مسلمان دنیا جہان میں اس حالات سے گزر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے، کون سی بات کی آپ سے چھپی ہوئی ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ، میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ ہمارا اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف علی علیہ السلام کی ذات پر نہیں ہے، جناب حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر نہیں ہے، اختلاف ہے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا کا باپ بھی رسول جیسا نہیں ہے،
اور مسلمان کہتے ہیں کہ بڑا بھائی بھی رسول جیسا ہو سکتا ہے. یعنی یہیں سے مشکلات شروع ہوئی ہیں. ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ورنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب ضمانت دے رہے ہیں اس نے اہل سنت عالم دین، کل بھی ان کی طرف سے کہہ رہا ہوا تھا کیا طریقہ کار ہے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا. میں نے کہا وہ تو طریقہ کار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا گئے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تذلوا بعدی ابدا حتی جرد علی الحوض. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمراہی سے بچنے کا طریقہ بتا گئے. اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ متمسک رہو. ہمارے تمسک کی حالت یہ ہے، جان کو تو سینے سے لگا کے پھر رہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں درود تک پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں، ان پر درود بھیجنے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہم گمراہی سے کیسے بچیں گے؟ رسول خدا نے تو گمراہی سے بچنے کا بہترین کلیہ دے دیا تھا امت. ما ان تمسکتم بہما لن تذلوا بعدی ابدا. گویا کہ مسلمانوں کی گمراہی کا راستہ یہی ہے کہ جب وہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے دور ہو جائیں گے وہ ضلالت ان کا حصہ اور مقدر ہے. ورنہ تو خود فرما دیا حتی یرد علی الحوض، حوض کوثر پر یہ میری اہل بیت اور قرآن تمہیں لے کر آئیں گے میرے پاس. یعنی تمہیں کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. قیامت کے جو حشر کا دن ہے جب نفس نفس کی پکار ہوگی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. جس نے قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تمسک رکھا، اور یہ تمسک کا نتیجہ ہے کہ آل محمد علیہ السلام کے ساتھ امت نے کیا کچھ نہیں کیا. سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمانا کہ ابھی تو اللہ نے ہماری مودت فرض قرار دی تھی تو مسلمانوں نے ہمارے ساتھ یہ حشر کیا. اللہ جانے اللہ ہم سے مخالفت کا کہتا تو مسلمان ہمارے ساتھ کیا کرتے. اگر صاحب میں الحمدللہ آپ کے بہت سارے پروگرام دیکھتا ہوں، اتفاق ہوتا ہے اور مختلف آبھاس آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ اس حقیقت کی طرف آنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے. لوگ حقیقت کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ بہتر سمجھتے ہیں الحمدللہ، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آپ شب و روز جس خلوص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، مشقت فرما رہے ہیں، میری دعا ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فیف آپ کے ان زحمات کو قبول فرمائے. اور آپ جو خدمت کر رہے ہیں مذہب کی، یقیناً ایک بہت بڑی خدمت ہے. علامہ صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کے فرمائشات کے سے اتفاق کرتے ہوئے ان کی تائید میں اور ان کی مزید وضاحت کی خدمت میں عرض کروں کہ امت نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانوں کا بدلہ غداری سے دیا. ان کے احسانوں کا بدلہ ان کے تعظیم سے، ادب سے اور اقتداء اور احتداء سے نہیں دیا. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اپنے بعد اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت اور ان کے فضائل امت کو بتاتے رہے اور کوئی کسر نہیں چھوڑا. میرے بعد ان کے آپ نے اتباع کرنا، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام معصوم ہے، مطہر ہے، انہوں اپنے جیسا نہیں سمجھنا، ان کا آپ نے اتباع کرنا. اس امت نے کیا میرے عزیزوں، جو اہل بیت علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ ہوا اس عصر میں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اس کا کچھ جھلک ہمارے ذہنوں میں، ہم حقیقت اس کا نہیں پہچانتے کہ وہ کتنے مظلوم ہیں، ان پہ کیا سیاہ دن گزرے ہیں. اس کا حقیقت اس کو ہم کبھی ہمارے حواس میں یہ نہ جائے کہ ہم نے سمجھ لیا. ان کی مظلومیت اس سے بہت بڑی ہے کہ ہم اس کو سمجھ لیں. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس وقت سے لے کر آج تک اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو لڑائی جاری ہے، ایک تو جارحانہ جنگ ہے تلوار کے ساتھ، اور ایک وہ جنگ ہے جو علمی جنگ ہے. صفین کا اور جمل کا علمی جنگ آج تک جاری ہے، اس زمانے سے لے کر. احادیث کو جلانا، احادیث کو چھپانا، ان کے دشمنوں کے حق میں احادیث بنا دینا اور ان روات کی تذلیل کرنا، ان راویوں کی جرح کرنا، ان کو بے دین، جھوٹا، چاہے وہ اپنے زمانے کا کتنا ہی بڑا
عالم نہ ہو، کتنا بڑا عابد و زاہد و صادق شخص نہ ہو، جس نے اہل بیت علیہم السلام کے حق میں احادیث نقل کی، یہ ہمارے مسلم برادران کے کتب اس سے بڑی پڑی ہیں کہ ان کا مذہب بنتا ہی نہیں ہے سوائے اس ناسبیت کے کہ اگر یہ اہل بیت علیہم السلام کے حقوق کو مان لیں جو مسلم ہے اسلام میں، تو پھر اسلام میں کسی بھی فرقے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی فرقے سب محو ہو جائیں گے، فرقے سب زائل ہو جائیں گے، فرقے سب ختم ہو جائیں گے اگر وہ باتیں جو بالبداہہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح اسانید بلکہ متواتر اسانید کے ساتھ ثابت ہے، تو ان سنت کو، ان احادیث کو، ان کو یا تو تعویل اگر اس طرح ہے کہ وہ ان کو روات کو جرح کر کے یا کوئی احادیث کو چھپا کر وہ اس کا حل نکال سکتے ہیں تو اسی کو حل کریں گے، اگر اس سے حل نہیں ہوا تو کیا کریں گے کہ احادیث کو غلط تعویل کریں گے، جس پہ انسان عقل شہادت دے دیتی ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقصود نہیں لیا جو ہمارے برادران فرماتے ہیں۔ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نور چشم تھے، بار بار انہوں نے فرمایا کہ الحسن والحسین ریحانتای من الدنیا، میرے زندگی کے دو پھول، بستان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو گلدستے، دو پھول، دو ثمر کون ہیں؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ فاطمۃ الزہرا بضعۃ منی، میرا لخت جگر ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کا نفسی، علی علیہ السلام بالکل مجھ جیسے میری جان ہے، میرے نفس ہیں۔ قرآن نے بھی فرمایا وانفسنا وانفسکم، یعنی آپ کی فرمائش کی تائید میں کہ امت نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی، ان سے غداری کی، یعنی جو عزیز ترین تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ان کے سرمایہ حیات ہے، ان کا نور چشم ہے، ان کی سانس ہے، ان کا نفس ہے، ان کا دل ہے، ان کا جگر گوشہ ہے، ان کے ساتھ کیا کیا امت نے، اور وہی جنگ ابھی تک جاری ہے۔ آپ لوگ نہ سمجھے کہ فتح غصب ہوا، اس زمانے میں ہوا، فتح کا غصب ابھی تک جاری ہے۔ آپ کے یوٹیوب چینلز پر، آپ کے فیس بک چینلز پر، آپ کے میڈیا پر، اخبارات پر، جرائد پر، مساجد میں فتح کا غصب ابھی تک فتح کا غصب جاری ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کا انکار، ان کے دشمنوں کے حق میں جھوٹے احادیث پیش کرنا۔ بہرحال آپ کی فرمائش بالکل صحیح ہے، کاش ہماری یہ امت سمجھ لیتی، شیعوں سے ضد کرنے کو چھوڑ دیں۔ شیعہ کوئی معصوم قوم نہیں ہے، شیعوں سے خطا بھی ہو سکتا ہے، شیعوں سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم کسی کو نہیں کہتے کہ بھائی تم آ کر شیعوں کی اتباع کرو، اور یہ کوئی کرکٹ میچ ہے، شیعہ جیت گئے آپ ہار گئے، اس پہ آپ ضد کریں۔ ہم کہتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، جس کی رسالت کا اگر تم اذان میں شہادت نہ دو تو اذان نہیں ہے، نماز میں شہادت نہ دے تو نماز باطل ہے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لو، اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کرو، اس کے جب ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور کہتے ہیں سنت وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سنت وحی الہی ہے، تو سنت کا انکار کرنا تو پھر وحی کا انکار ہے۔ ایسے امتی ہے کہ سنت کو نہ مانے، یہ سب سنت تو ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت پر، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجوب اتباع اہل بیت علیہم السلام پر بہت آپ نے عمدہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، میری بے ادبی کو معاف کیجیے گا، میں نے آپ کے سامنے طول کلام سے کام لیا۔ آپ مزید کچھ فرمانا چاہیں تو آپ سے استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ وسلم یہ دیکھیں نا، بدقسمتی تو یہی ہے نا کہ وہ جو جنگ علیہ محمد علیہ السلام شروع ہوئی تھی ابھی تک ہے، وہ رکی تو نہیں ہے، نہ رکنے کا نام لے رہی ہے۔ بالکل یہ بدقسمتی تو یہی آج تک حقوق اہل بیت علیہ السلام کو تسلیم کرنے تیار نہیں۔ قرآن کا قانون یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول خدا کچھ نہیں بولتے سوائے وحی کے۔ کیا جو کاغذ قلم دوات مانگتے بغیر وحی رہتے، اور واقعہ کتاب کو نبی علیہ السلام کو روکنا، یہ کس کو ٹوکا گیا ہے؟ یہ وحی کی مخالفت ہوئی ہے یا نہیں؟ خدا رسول دونوں کی مخالفت ہوئی ہے۔ جو ہم دیکھو بنیادی طور پر جس ذات کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے امتی ہیں، کے دن جس کی شفاعت کے طلبگار ہیں، امیدوار ہیں،
اب تو یہ تھا کہ ہم اس ذات اقدس کی وکالت کرتے، لیکن نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مقصد یہ تو نہیں تھا۔ مقصد بھالو گئے جب المعجم الاوسط والے نے لکھا، جب کاغذ قلم دوات کی مخالفت کرنے والے سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ مخالفت کیوں کی، یا راہ محبت تھی، واضح طور پہ لفظ فکرہنا من ذالک اشد الکراہ۔ اب جس آدمی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے کراہت ہو، اب اس آدمی کے ایمان کا تو فیصلہ ہو چکا، لیکن ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اس کی صفائیاں دینے کے لیے بیٹھے 1400 سال، بجائے اس کے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی فیور کی جاتی، بجائے اس کے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کیا جاتا، نہیں، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کو ٹوکنے والے اور ان کی توہین کرنے والے کی صفائیاں دی جا رہی۔ حدیث قرطاس کے سلسلے میں گستاخی معاف، میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جس شخص نے کہا حسبنا کتاب اللہ، اگر آج کوئی خطیب، اگر آج کوئی مقرر، اگر آج کوئی کاتب اپنے خطبے میں، اپنی کتابت میں اس عقیدے کا اظہار کرے کہ ہمیں صرف کتاب اللہ ہی لینا، ٹھیک ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے رد میں اس شخص نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، یہ تو کوئی رد نہیں کرتا کہ اس کا بولنے والا کون۔ اگر اسی جملے کو آج کوئی کہہ دینا، نہیں، یہ تو سرے سے قرآن کے خلاف ہے، حسبنا کتاب اللہ کہنا خلاف ہے۔ بالکل یہ عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی کہہ دینا آج فمن حاجک فیہ من بعد، اجازت ہے، من حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، جو قرآن رسول خدا بھی نہیں ہے، امت کو کیسے کافی ہو سکتا؟ یہ تو روح قرآن کے خلاف تھا سراسر۔ عرض یہی ہے کہ اگر آج خود آیت مبالغہ بتا رہی ہے، یہی جملے کوئی کہہ دینا کہ حسبنا کتاب اللہ، بلا شک بلا رائے پوری امت کے مفتیان کرام سب کے سب فتویٰ دیں گے کہ یہ شخص کافر ہو چکا ہے، اس کے کفر میں تردید نہیں کریں گے۔ کوئی آج کوئی مسلمان میں سے کوئی متفکر، کوئی خطیب، کوئی لکھنے والا کہہ دے کہ میں بھی کہتا ہوں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں صرف قرآن ہی لینا، باقی کسی سے کام نہیں، تو یہ لوگ اس کیا کریں گے؟ سب یہ واضح بات ہے، یہ دین سے خروج کا نام ہے، اور بہت ہی عجیب بات ہے کہ اگر کوئی اور شخص انجام دے وہی بات آج، وہ فوراً اس پہ کفر کے ٹپے لگ جائیں گے، اس کو مرتد کہہ کے دین سے خارج قرار دیں گے اور اس کی عورت کو اس پہ حرام قرار دیں گے۔ لیکن جس شخص نے تاریخ میں یہ جملے کہے ہیں اس کے متعلق دوسرا معیار، لیکن قبلہ صاحب دیکھیں آغا صاحب، بدقسمتی تو یہی ہے نا کہ جب قرآن پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اہل نجران نہیں مان رہے، وہ آیت اسی ضمن میں اتر رہی ہے کہ اگر قرآن کافی نہیں ہو رہا تو پھر اہل بیت کو بلایا، اور پھر قرآن کی وہ آیت لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یہ آیت بتا رہی ہے کہ حسبنا کتاب اللہ کہنا غلط ہے، جب قرآن پاک خود کہہ رہا ہے کہ قرآن کی تعویل میں جانتا ہوں یا وہ جانتے ہیں جو راسخون فی، یہ عام افراد کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے؟ صحیح فرما، بالکل، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت استفادہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، انشاءاللہ ہمیشہ آپ سے استفادہ کرتے رہیں، ہمیشہ آپ سے استفادہ کر رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت آپ نے بخشا ہمارے پروگرام کو، ایب اللہ انفاسکم قبلہ صاحب، دعا فرمائیے، کچھ جملے دعا کے کریں، مومنین بھی آمین کہیں گے انشاءاللہ، ماہ غفران ہے، ماہ دعا ہے، آپ کچھ جملے دعا کے کہہ دیں، کچھ جملے دعا کے کہہ دیں اختتام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پروردگار عزت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ شیخ صاحب کوئی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے جو انجام دے رہے ہیں اس میں مزید ان کو عزت اور ترقی عطا فرما، عزت آل محمد علیہ السلام کا صدقہ تمام عالم اسلام کو راہ حق کی ہدایت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کو سمجھنے اور اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل۔
تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، طیب اللہ انفاسکم، بہت شکریہ. بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں علامہ انصاری صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ان کے بیانات سے سب مومنین نے اور ہم نے استفادہ کیا. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ پھر ان کے علم سے، ان کے بیان سے، ان کے فصاحت و بلاغت سے اور ان کے مخلصانہ نصائح سے ہم سب مستفید ہوتے رہیں گے.